جب انسان سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، تو پھر اللہ اسے کرامتیں بخشتا ہے، اللہ اسے عزتیں بخشتا ہے، اللہ اسے قوتیں بخشتا ہے، باطنی قوتیں۔ تو پھر وہ منزل آتی ہے، دیکھیے اس میں منطقی تسلسل ہے، لاجیکل کنسسٹنسی ہے، ایک منطقی استدلال اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ انسان نے پہلے خود کمایا اور جو کچھ کمایا لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ اس کی مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثال خود حضرت ابو طالب کی ہے، جناب خدیجہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی مثال حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ جناب امیر المومنین کے تعلق سے اور بنی ہاشم کے تعلق سے جو مورخین ہیں ان کا ہمیشہ معاندانہ رویہ رہا، معاندانہ یعنی دشمنی کا رویہ رہا۔ تو انہوں نے ان کی فضیلتوں کا انکار کیا، ان کی قربانیوں پہ پردے ڈالے، اور ایک چیز یہ پیش کرنی چاہیے کہ یہ تو مفلس تھے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے کہ جب ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا کیا مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کتابوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بہت بزرگ شخصیت تھی مسلمانوں کے درمیان بر صغیر میں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی۔ انہوں نے کتاب لکھی المرتضیٰ، المرتضیٰ یہ کتاب لکھی انہوں نے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری، لیکن بہرحال انصاف نہ کر سکے۔ وہ ایک مثال میں نے دے دی۔ وہ اور ان جیسے اور بہت سے حضرات نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں یہ زور ہے کہ یہ تو بالکل نادار تھے، فقیر تھے، ہمیشہ گھر میں فاقہ پڑا رہتا تھا۔ یہ غلط تاریخ نویسی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار کو پہچانا نہیں لوگوں نے۔ یہ وہ تھے جو خود اپنے قد یمین سے کما کے بھی دوسروں پر لٹا دیتے تھے، اور اگر تاریخوں میں تلاش کریں تو یہ تذکرے مل جائیں گے، ایسا نہیں کہ یہ تذکرے موجود نہیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ عقد کی مثلا مثال دیتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس جملے کو لے کے صرف یہ پورٹرے کرنا کہ وہ مفلس تھے، یہ پست لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے صاحبان حیثیت کو دیکھا ہے، بڑے بڑے صاحبان حیثیت، اور یہ جملہ نکلتا ہی صاحبان حیثیت کے منہ سے ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دیں گے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم کیا دیں گے؟ صاحب ظرف کی گفتگو یہی ہوتی ہے۔ دنیاوی دھن دولت اگر صاحب حیثیت کے پاس ہو، جو صاحب ظرف ہو، تو کتنا ہی دینے کا جذبہ رکھتا ہو لیکن کہتا یہی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی صاحب حیثیت سے بات کیجئے گا تو وہ ہمیشہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہی امیر المومنین کا جملہ تھا، جن کا اختیار عرش تا فرش ہر شے پر تھا۔ جس پتھر کو اٹھا لیتے وہ چٹان سونے کی بن جاتی، مگر جب رسول نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر بردباری اور شرافت کی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پوچھنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات گرامی تھی پوچھنے والی، وہ خود سید کائنات اور یہ خود ان کے روح و جاں۔ لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اور تاریخیں دیکھیں تو وہاں یہ روایت مل جاتی ہے کہ رسول سے جس وقت کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی صبح 40,000 درہم اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے تھے۔ اسی صبح یہ تھے امیر المومنین۔ یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ مفلس تھے، کچھ رہتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے، کسی کو عطا کرنے، عطا کا جذبہ یہ تھا، جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا عطا کر دیتے تھے۔
مزید کما کے عطا کر دیتے تھے اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے۔ اس بھوک کی لذت سے دنیا والے آشنا نہیں ہیں، نہیں سمجھ سکتے مقامات معصومین کے، معصومین کے مقامات سمجھ نہیں سکتے اس بھوک کی لذت کیا تھی، اس بھوک کی حقیقت کیا تھی۔ اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کیا کرامتیں عطا فرماتا تھا کہ اس شخص نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، مزید کما کے دے دیا، پھر بھی اپنے لیے کچھ نہ رکھا، تو وہ اعجاز کی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور وہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے تو وہ ہاتھ کا دھون بھی جواہر بن جاتا تھا۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا، ایمان باللہ کمال کے درجے پر ہو، ریاضت خدا کی خاطر کمال کے درجے پر ہو، شفقت خلق خدا پر کمال کے درجے پر ہو، کہیں سے کہیں تک بھی خود غرضی نہ ہو، نفس پرستی نہ ہو، اپنا کوئی خیال ہی نہ ہو، جب بھی خیال ہو تو خدا کا خیال ہو۔ اگر ایسا کوئی ہو تو پھر خدا بھی ہر وقت انہی کے خیال میں رہتا ہے۔ یہی وہ منزل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔